میں کتاب پڑھ رہی ہوں اداس نسلیں. ابھی تک میں نے آدھا ہی پڑھا ہے اور بہت اچھا چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مجھے پسند نہیں آ رہا. جو چیز مجھے حیران کن لگی وہ تھی عذرا اور نعیم کی بے تکلفی. جو ناول سٹارٹ ہوتا ہے اس میں جو پہلا سین ہی وہی ہے. جو نعیم عذرا کے گھر جاتا ہے روشن محل, اور وہاں پہ جتنے بھی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تھے, پہلے تو مجھے ان کی عمر کا ہی صحیح اندازہ نہیں ہو پایا کہ وہ کتنی عمر کے ہیں. اس پہ لکھا ہوا تھا کہ وہ بچے کھیل رہے ہیں, تو مجھے لگا بچے ہیں, لیکن پھر نعیم اور عذرا کے درمیان جس طرح کی گفتگو ہوئی اور اس کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بچے نہیں ہیں. اور ان کی اس بے تکلفی پہ میں بہت حیران رہ گئی. اور پھر میں نے ایک سوال کیا اپنے ایک دوست سے. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو تھے یہ لوگ ایلیٹ میں شامل تھے. تو یہ کہانی لکھی گئی ہے ایلیٹ کی. اب جو روشن آغا ہیں یا ان کی فیملی ہے عذرا, وہ سارے ایلیٹ میں شمار ہوتے ہیں, اور وہ لوگ کافی لبرل تھے, اور ان کا جو میل جول ہے وہ انگریزوں کے ساتھ بہت زیادہ تھا اس وقت, اور ان سے وہ کافی زیادہ امپریس تھے. تو وہ اس طرح کے کنزرویٹو نہیں تھے جس طرح مسلم گھرانے ہوتے ہیں کہ پردے وغیرہ کا خیال اس طرح کا ان کے ہاں نہیں کیا جاتا تھا. دوسری بات جو میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ عبداللہ حسین نے کریکٹرز کے اندرونی خیالات یا ان کی سائیکالوجی کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں لکھا. انہوں نے کبھی یہ نہیں لکھا کہ وہ جو کریکٹر ہے وہ اندر سے کیا محسوس کر رہا ہے. جلدی جلدی سے بھگاتے گئے ناول کو آگے. اب پہلے جو نعیم ہے وہ ایاز بیگ کے ساتھ رہ رہا ہے, بعد میں وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے اپنے گھر. اب اس نے اتنے جانا فیصلہ کیوں کیا؟ اس کے باپ کو آئے تو جیل سے آئے, کافی عرصہ ہو گیا تھا, یہ نہیں لکھا گیا. اور جب وہ باپ کے پاس پہنچتا ہے, اور وہ والا پارٹ مجھے تھوڑا اچھا لگا, اسپیشلی جب جو نیاز بیگ ہے اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ لڑتا ہے. اور اب یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ اس دور میں جو ہے عورتوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا تھا, لیکن وہ کافی مجھے تھوڑا سا فنی لگا. اور جیسے وہ دونوں لڑکی ہوتی ہیں اور ہر بات ان کو گالی دیتے ہیں, اور ہر بات میں یہی کہہ دیتا ہے کہ یہ تو ہیں یہ عورتیں, یہ ہیں ہی پاگل. اور نعیم کا اس کی ماں کے ساتھ انٹریکشن تو بالکل دکھائی ہی نہیں گئی جس طرح ماں کی محبت ہوتی ہے اپنے بیٹے کے لیے, وہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا, اور کچھ لکھا ہی نہیں گیا ان کے اپنے اندرونی جذبات خیالات کے بارے میں. اور نعیم کا جنگ میں جانا اور پھر واپس آنا اور پھر یہاں رہنا. اور دوسرا عذرا کا سیاست میں دلچسپی لینا, اسپیشلی وہ جو ٹرم استعمال کرتے سوراج, اس میں عذرا کا بہت زیادہ انٹرسٹ لینا کافی حیران کن ہے, کیونکہ عذرا تو روشن آغا کی بیٹی ہے, اور جو اس کا باپ ہے وہ تو اس چیز کے خلاف ہے. تو نعیم کا تو بنتا ہے کہ وہ اس چیز میں اس کا دل ہو کہ وہ اس تحریک کا حصہ بنے, کیونکہ وہ اسی ایلیٹ میں سے نہیں ہے, وہ مڈل کلاس سے ہے اور کسان ہے. لیکن عذرا والا مجھے کافی حیران کن لگا. اور ابھی میں وہاں پہ میں پڑھ رہی تھی, عذرا اس کا جو روشن آغا ہے وہ کافی ناراض تھے عذرا سے کہ تم احتجاج میں کیوں گئی ہوئی تھی. اور جو پرنس آف ویلز آتا ہے اس کے سامنے وہ جو کارڈز لگاتے ہیں اور جو احتجاج کرتے ہیں, بہت کافی ہر چیز پلان تھی اور پرفیکٹ تھی. مجھے اچھا لگا کہ اس دور میں اتنی اچھی تحریکیں